ہم سب کا یہاں جمع ہونا مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ مذہبی جلسے دین کے نام پر ہونے والی کانفرنسیں ان میں اگر دوسرے فرقے پر ہٹ کی جائے فتویٰ بازی کی جائے دوسروں کے بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے تو پھر ایسے جلسوں میں بیٹھنا وقت کو ضائع کرنا۔ کیا بات ہے۔ مقصد تقریر کرنے سے اور سننے سے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس خطیب نے فلاں فرقے پہ ہٹ کی ہے، پھٹیاں بھن چھڑیاں سے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی میری ہمت رہی، آپ نے توجہ سے سنا، آج کی محفل میں معجزے کی حقیقت آپ کو سمجھا دوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی مضمون میں کوشش کروں گا کہ عظمت مصطفیٰ بھی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تقریباً تمام نبیوں کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے معجزے عطا کی۔ یعنی ایسا کام نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوا جو ناممکن تھا، ایسی انہونی ہونی ہو گئی، ایسا کام نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوا کہ باقی خلقت اس کام کے دکھانے سے عاجز آ گئی۔ یہ جو معجزے کا لفظ ہے یہ بھی عجز سے ہے، عجز۔ معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ ایسا کام نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو جس کام کے دکھانے سے باقی مخلوق کیا آ جائے؟
اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ معجزہ۔ میں کچھ نبیوں کے معجزوں کا ذکر کروں گا اور آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس نبی کا نام بولیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ کسی نبی کو معجزہ ملا اور اس کا تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام۔ کسی کو معجزہ عطا ہوا اور اس کے ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگ گیا۔ داؤد علیہ السلام۔ کسی نبی پر آگ گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام۔ اور کسی نبی کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کرنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کوڑ کے مرض والوں کو درست کرنے لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے تو خیر معجزے بے شمار ہیں، بے شک بے شک گنے بھی نہیں جا سکتے۔ بے شک۔ میرے ایک دوست تھے، محکمہ تعلیم میں تھے سرگودا، انہوں نے میرے نبی کے معجزے لکھے، پتہ نہیں کتنے رجسٹر لکھ دی۔ ایک رجسٹر مجھے بھی دیا، بھائی پڑھ۔ وہ رجسٹر جو 40-50 ورقوں کا تھا نا، اس میں میرے نبی کے صرف وہ معجزے جمع ہوئے جن کا تعلق میرے نبی کی لعاب مبارک سے تھا۔ ماشاء اللہ۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو معجزے کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آواز کم کر دو، کیوں انہیں دے کان پڑھن لگے ہوئے؟ کم کر دو۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سب کو کون نہیں آ رہی؟ بڑی مرضی ہوندی ہے علماء تے خطیباں دی، بے ساڈا آواز اتھے بولیے تے علی پور چٹھے جائے، اتھے آواز انج ہووے بے انہاں نوں سمجھ نہ آوے، بھاں 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 لگی ہوئی ہو۔ یہ تو تسی بند بھی کر دو تے انہاں نوں تے میں انج ہی سنا لیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ میں آج انشاءاللہ آپ کو معجزے کی حقیقت بتا کے جاؤں۔ ماشاء اللہ۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا دو بندی معجزے نہیں مندے، یہ نبیوں کے معجزوں کے قائل نہیں ہیں، میں آج آپ کو معجزوں کی حقیقت بتا کے جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ انبیاء کے معجزے برحق ہیں، بے شک۔ مختلف قسم کے معجزے اللہ نے مختلف نبیوں کو دیے، لیکن یہاں لکھ لیجئے بندیالوی کی بات، دنیا کا کوئی عالم اس کا انکار نہیں کرے گا، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ بس یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جتنے لوگ شرک کے رستے پہ چلے نا، جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے نا، شرک کے مریض بنے نا، انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے۔ میں نے بڑی پتے کی بات کہی، بے شک۔ شرک کے رستے پہ چلے، انہیں دھوکہ کہاں سے لگا؟
نبیوں کے انہوں نے سمجھا یہ نبی کے اختیار میں ہیں. چلو آپ بتائیں عیسائیوں نے دھوکہ کتوں لگا؟ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو معبود مانا انہوں نے دھوکہ کتوں لگا؟ حضرت عیسیٰ کے کوڑ کے مرض والوں کو ہاتھ پھیرتا ہے، درست کر دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے شفا دینا نبی کے اختیار میں ہے. اتھو دھوکہ لگ گیا. 7 بندوں کا کھانا تھا، سینکڑوں بندے کھا کے اٹھ گئے. معلوم ہوتا ہے روزی کا بڑھانا نبی کے ہاتھ میں ہے. یہ دھوکے لگ رہے ہیں. پھر ایک دفعہ سمجھیے گا، جتنے لوگ شرک کے رستے پہ چلے، جتنے لوگ شرک کے مریض بنے، انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے. انہوں نے سمجھا یہ نبی کے اختیار میں ہیں، بس میں ہیں، مرضی میں ہیں، جب چاہے شفا دے دے، اس کے اختیار میں ہیں. بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معجزے برحق ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار نبی کا نہیں ہوتا، وہ عرش والے کا ہوتا ہے. میں اب یہاں علمی بات کروں گا کہ بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے. میں تے جٹکیاں گلاں کرن دا عادی ہوں، ورنہ خدا کی قسم دیوبندی مدرسے ہوں یا بریلوی مدرسے ہوں، دونوں مدرسیاں دا نصاب ایک کوئی ہے. بے شک اس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ایک پہلے تو انہیں پتہ سی کہ ہن پتہ لگا. شاباش. تو صرف ٹی ویاں تے سنتے رہندے ہو لال بجھکڑا نو، وہ جو وکلاء اور پروفیسر اور مبصر بیٹھے ہوتے ہیں لال بجھکڑ، وہ کہتے ہیں اپنی اپنی کتابیں پڑھاتے ہیں. جی دیوبندی اپنی پڑھاتے ہیں، بریلوی اپنی پڑھاتے ہیں، اپنی اپنی کو نہیں پڑھاتے. دونوں کا نصاب ایک ہے، سرب بھی، ناب بھی، فقہ بھی، اصول فقہ بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، حدیث بھی. دونوں مدرسوں کا نصاب ایک ہے. اس نصاب میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرع عقائد. اس میں عقیدے پڑھائے جاتے ہیں. عقیدے مثلا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط کے بارے میں، حوض کوثر کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، معجزے کے بارے میں عقائد پڑھائے جاتی. کچھ کتابیں ہیں جو پڑھائی نہیں جاتی، وہ مدرسوں کے لائبریریوں میں پڑھی ہیں. شرح مواقف ہے، خیالی ہے، دونوں مدرسوں کی لائبریریوں میں پڑھی ہیں وہ کتابیں. طالب علموں کو پڑھاتی ہیں تے بندیالوی دا قصور ہے وے بھی یہ تو ہن دسن لگا ہویا، بس اتنا سا قصور ہے میرا. وہ مدرسوں میں پڑھاتی ہیں، میرا قصور یہ ہے کہ وہ بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں. عقائد کی کتابیں اٹھاؤ اہل سنت کی، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے. معجزہ فعل کس کا ہے؟ نبی کا نہیں. اور کرامت بھی فعل کس کا ہے؟ اللہ کی. ولی کا نہیں. کرامتیں برحق ہیں، بے شک ہم کوئی منکر نہیں ہے کرامتوں کے. بے شک اللہ تعالیٰ کسی ولی اللہ والے کے ہاتھ پہ ایسی چیز صادر کر دے، بے شک کوئی انکار نہیں. لیکن جڑیاں تھوک دے حساب نال تساں سنانے شروع کیتیاں نا، یہ بھی کوئی نہیں. یہ بھی سب شٹلیات تم سناتے رہتے ہو لوگوں کو. کوئی کبھی ہوگی کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ کبھی کوئی کرامت صادر ہو گئی، ورنہ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے علماء بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے بچے بھی نظر آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر دی کوئی کرامت ہے تو اٹھو تے بولو تے سناؤ، چلو سناؤ. حضرت عثمان دی کوئی کرامت سناؤ، اٹھو. تے جداں شیخ عبد القادر جیلانی دا نام آنا، پھر قبراں چ مردیاں بھی بولنا، پھر وہ فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے من ربک، وہ آگے سے کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں.
وہ آپ کو تھوک کے حساب سے ملیں گی. بیڑے غرق بھی ہوں گے, بیڑے کنارے بھی لگیں گے. حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت بتاؤ, حضرت عمر کی کوئی کرامت بتاؤ. کرامت برحق ہے, لیکن جس ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے نا, وہ لوگوں نو دسدا بھی نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے. میں نے پہلی بات آپ کو کیا سمجھائی؟ معجزے کرامت برحق, بے شک لیکن اس میں ہاتھ نبی کا, اختیار, مرضی. آپ کہیں گے بندیالوی تو آکھ نہ اسی تیری گل کیوں منی ہے؟ ہم تیری بات نہیں مانتے. اگر آپ اس سطح پہ اگر آ جائیں نا, علماء سے آپ کہیں کہ مولانا آپ نے جو بات کی ہے نا اس کی کوئی دلیل, اگر آپ اس سطح پہ آ جائیں نا, اللہ دی قسم مولوی گز دی طرح سدھے ہو جائیں. مصیبت یہ بن گئی ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو کچھ بیان کرتا رہتا ہے, آپ آنکھیں بند کر کے یؤمنون بالغیب, ہم مانتے رہتے. آپ اس سے نہیں پوچھتے مولانا انج کیوں, یہ آپ نے پوچھنا نہیں. مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی کی بات بغیر کیوں کے نہیں ماننی. پھر بندیالوی کا جملہ اپنی دل کی تختیوں پہ لکھیے, کسی کی بات بغیر کیوں کے نہیں ماننی. بغیر کیوں کے ماننی ہے تو آمنہ کے لال کی ماننی ہے. وہ جو کہہ دیں اس کے آگے کیوں نہیں کرنی, امر ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی بات کرے دلیل, اس کا کوئی ثبوت, مجھ سے بھی ثبوت مانگیے کہ تو یہ گل کیتی ہے, ثبوت دے. ثبوت میں اتنا آسان تے سوکھا دے دیواں کہ آپ سب کو پتہ ہے. توجہ کرو, میں ثبوت دینے لگا ہوں. ہے توجہ آپ کی؟ زور سے بولو یار. اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا, اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا, اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر منہ